اور اس کو پھر الزام کسی یہود کے اوپر لگا دیتا ہے، اور پھر وہ خود بھی منافق اور اس کے سارے قبیلے خاندان والے بھی منافق ہی تھے، اور وہ سب اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب واقعہ پیش ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے دلائل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص سچا لگنے لگ جاتا ہے، اور وہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہود کے خلاف فیصلہ دے دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ بر وقت وحی نازل کر کے ان کو اس چیز سے آگاہ کر دیتے ہیں کہ یہود جو ہے وہ بے گناہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قریب تھا کہ ایک گروہ آپ کو راستے سے ہٹا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ خاص فضل رکھا ہے، کیونکہ انبیاء جو ہیں اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے فیصلے سے بچا لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو سب کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، تو اس کے مطابق ہی لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ اور پھر سرگوشیوں میں جو یہ لوگ بات کرتے تھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے بارے میں بتایا کہ ان کی جو سرگوشیاں ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھی تربیت کر دی گئی کہ کوئی صدقے کی کرنے کی بات ہے، کوئی بھلائی کی بات ہے، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا مقصود ہے، تو ایسے کاموں میں تو سرگوشی جائز ہے، یعنی مطلقاً حرام نہیں ہے، مطلقاً منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوں تو اس میں چھپا کے کرنا ٹھیک ہے، جس میں آپ ریاکاری سے بچنا چاہ رہے ہوں یا کسی کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہ رہے ہوں، تو ایسے معاملات میں سرگوشی جو ہے اس کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ظاہر ہے اللہ کی رضا جانا انسان کو مقصود ہوتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم رکھا ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، جیسا کہ چور کے شخص کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بہت مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب ہدایت واضح ہو جائے، اور اس کا مفہوم ان جنرل بھی ہے کہ ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی مخالفت کرے گا اور وہ مومنین کے راستوں کے علاوہ، مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے گا، تو پھر نولی ہی ما تولا، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں اس نے منہ پھیرا، ونصلی ہی جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ایسے شخص کے لیے وعید بتا دی گئی، اور اس میں پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ سبیل المؤمنین سے اجماع امت کی ایک دلیل ملتی ہے، جس میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ تو صحابہ کرام کا اجماع ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے وہ بھی شریعت کا ہی حصہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر دور میں جو علماء یا مومنین اور جو اہل علم رہے ہیں وہ اگر کسی معاملے پہ اجماع کرتے ہیں جو کہ ہوگا قرآن و سنت کی حدود کے اندر اور اس کے مطابق ہی، تو اس کی بھی دلیل یہاں سے ملتی ہے۔ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا بھی جو اس کے بارے میں قول ہے اس آیت کے بارے میں وہ بھی آپ کو بتا دیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ اس کی اگلی آیت بھی ہم نے کر لی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو وہ چاہے وہ معاف کر دے گا، اور جو بھی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا اور وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ ظاہرہ ایسا شخص جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شرک اگر کرتا ہے اور وہ اب معافی نہیں مانگ سکتا۔ یہ ایسے شخص کے بارے میں کہ شرک کرتا ہوا شرک پہ ہی جو مر گیا اور اس نے معافی نہ مانگی، تو اس کے لیے یہ ہے، ورنہ مرنے سے پہلے جس وقت جس کو ہدایت مل جائے اور اگر وہ شرک پہ توبہ کر لیتا ہے اور اپنا راستہ سیدھا کر لیتا ہے تو اس کی ظاہر ہر طرح کے گناہ کی معافی ہے۔ لیکن جو شرک پر مرا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کی معافی نہیں ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا راستہ بتایا ہے انبیاء کرام کے ذریعے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، جو کہ اب فائنل ورڈکٹ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ اور آپ پہ آئی ہوئی جو کتاب ہے قرآن مجید ہی ہے، اس راستے کے علاوہ اگر کوئی اور راستے پہ جاتا ہے، کوئی اور دین اختیار کرتا ہے، تو وہ بھی گمراہی ہی ہے اور وہ بھی شرک ہی ہے، بھلے وہ بتوں کو نہ بھی پوچھتا ہو،
یعنی عمومی تو یہی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بتوں کو پوجنا ہی شرک ہے، لیکن جو بھی اگر کوئی ظاہری یہ عمل نہیں بھی کر رہا تو اللہ کے بتائے راستے کے علاوہ کوئی بھی کسی اور راستے پہ جائے گا تو باقی سارے راستے تو شیطان کے ہیں، گمراہی کے ہیں. تو شیطان کے پیچھے جانا بھی یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی مترادف ہے نا، اللہ کی بات نہ مانو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو دیویاں بناتے ہیں ان کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ. ٹھیک ہے، اور اصل میں تو یہ جو پکارتے ہیں یہ شیطان مرید جو ہے یعنی سرکش شیطان اس کو پکارتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے فیمیل فگرز رکھے ہوئے تھے اٹریکشن کے لیے، اس طرح سے بنائے ہوتے تھے، پھر ان کے مختلف نام بھی تھے، لات منات عزا، اس طرح کے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں تو یہ سرکش شیطان کی ہی پوجا کرتے ہیں. یہاں تک ہم نے کیا تھا. اور یہ شیطان مریدہ جو ہے اس کا مطلب سرکش شیطان ہوتا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ میم را اور دال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک شیطان مردود بھی ہوتا ہے بٹ وہ را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، وہ مردود یعنی رد کیا ہوا، وہ اس سینس میں ہوتا ہے. تو یہ دونوں ڈفرینٹ ورڈز ہیں. اچھا، آگے دیکھیں آیت نمبر 118 پڑھ رہی ہوں، 118. لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. اللہ نے لعنت کی ہے اس پر اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ضرور ایک مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا. لعنہ لعنت کی اس پر. کس نے لعنت کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یعنی یہ جو پیچھے شیطان مرید کی بات ہوئی ہے نا، اسی کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ شیطان سرکش شیطان جو ہے اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. ٹھیک ہے، لعنہ اللہ، اس میں لعنہ کا جو ورڈ ہے نا، جو روٹ ورڈ بھی یہی ہے اور وہ ماضی کا صیغہ ہے. اس میں مطلب یہی بنتا ہے کہ اس نے لعنت کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور ہو سے مراد شیطان ہے اس پر. ٹھیک ہے، یہ ضمیر مخفی ہو جاتی نا جب یہ ماضی کا صیغہ بنتا ہے. تو وقال، اور اس نے کہا، کس نے کہا؟ یہ یہاں سے شیطان کی بات آ رہی ہے کہ اس نے یہ کہا تھا لأتخذن. ل جو ہے نا یہاں یہ لا نہیں ہے، یہ کام رکھیں کیونکہ الف کے اوپر زبر آ رہی ہے نا، الف علیحدہ سے پڑھا جائے گا، ل علیحدہ سے پڑھا جائے گا. ل جو ہے یہاں پہ البتہ کے معنی میں، البتہ اتخذن. اس میں جو حمزہ آ رہی ہے نا یعنی الف زبر جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ میں کے معنوں میں ہے آتین والا. میں بنا لوں گا ضرور. یہ اتخذہ کا مطلب ہوتا ہے نا بنا لینا، اخذ کرنا، حمزہ خاص زال اس کا روٹ ہے، اس سے اتخذہ ہوتا ہے. تو میں ضرور بنا لوں گا. ضرور کا ترجمہ کہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے؟ نون کے اوپر جو شد نظر آ رہی ہے نا اس سے آپ کو لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، البتہ میں ضرور لے لوں گا، یا البتہ میں ضرور بنا لوں گا، من عبادی کا، تیرے بندوں سے. کا جو ہے وہ تم یا تیرے کے لیے آتا ہے، اور عباد عبد کی جمع بندے، اور من سے تیرے بندوں میں سے. نصیباً نصیب جو ہے وہ حصہ اس معنوں میں آتا ہے، نصب کرنا ہوتا ہے، فکس کرنا، گاڑنا. ٹھیک ہے، تو نصیباً ایک مقرر حصہ، اور مفروضاً بھی جو ہے آگے سے یہ مقرر کیا ہوا یا فرض کیا ہوا، پارادار یا لازمی ایک ڈیسائیڈڈ جو ہے حصہ اس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ شیطان مریدن کی بات ہوئی کہ جو سرکش شیطان ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے راستے کے علاوہ لوگوں کو دوسرے راستوں پر لے کے جاتا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے نا، کہ یعنی وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوا اور اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دور ہوا. اور یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ واقعہ سارا پتہ ہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور ان کو سجدے کا حکم دیا گیا، تو شیطان جو ہے یہ ویسے تو بہت عبادت گزار تھا تب تک، اور شیطان اتنا عبادت گزار تھا کہ یہ فرشتوں کے ہم پلہ ہو گیا ہوا تھا. اور لیکن جب یہ حکم ملا تو اس نے آدم کو سجدے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ خلقتنی من طین خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تم نے
اس کو تو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو میں تو اس سے زیادہ افضل ہوں، تو میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہ کر کے اس نے صاف انکار کیا، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوئی۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت شیطان نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنجز کیے تھے کچھ، ان چیلنجز کا یہاں پہ ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو شیطان کی طرف سے کیے گئے چیلنجز تھے نا، یہ مختلف جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں بھی آپ پڑھیں گے آیت نمبر 16 اور 17 میں، سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے آیت 62 میں، اور اس کے علاوہ سورۃ الحجر 39 اور 40 اس میں بھی آپ کو ملیں گے۔ سورۃ الاعراف 16 اور 17، سورۃ بنی اسرائیل 62 اور سورۃ ہجر جو ہے سورۃ الحجر اس میں 39 اور 40 اور یہاں پہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس پر اللہ کی لعنت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ تو اس وقت اس نے جو ہے نا بہت ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا اور بہت زیادہ تکبر کے ساتھ اس نے یہ چیلنجز کیے تھے کہ یہ جو انسان جس کو بنایا ہے تم نے، میں اس کو بھٹکاؤں گا، میں اس کو ضرور بہکاؤں گا اور میں ان کو اپنے راستے پر لے کر چلوں گا۔ تو یہ جو نصیب مفروضن ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے وہ ایک خاص گروہ لوگوں کا جو کہ شیطان کے فریب میں آ جاتے ہیں اور شیطان کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ شیطان کے فالوز یا شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں، شیطان کی اطاعت کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ شیطان نے کھلا چیلنج کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور شیطان اپنے اس چیلنج کے بعد دن رات اپنے اسی مشن پر لگا ہوا ہے کہ اس نے کہا تھا نا کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، کہ میں تیرے بندوں میں سے ضرور لے لوں گا، ضرور بنا لوں گا ایک حصہ مقرر کیا ہوا، یعنی وہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جن کو میں بہکا لوں گا، جن کو میں لے جاؤں گا، اور جن کی جو ہے وہ میں ایسے میں ان کو بھٹکاؤں گا کہ وہ پھر ایسا بے وقوف ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے، وہ بھی اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کی راہ پر چلنے لگ جاتا ہے۔ شیطان نے اپنی دشمنی اسی وقت پہلے دن ہی ظاہر کر دی تھی انسان کو دیکھتے، اس خاکی مخلوق کے لیے جو شیطان کی دشمنی تھی وہ اسی وقت اس نے ظاہر کر دی، اور بڑے برملا اس نے اظہار کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو شیطان جو ہے وہ انسان کا خیر خواہ نہیں ہے، اور وہ اس چیز کو ظاہر کر چکا ہے کہ وہ گمراہ کرے گا، اس نے تو خود ایکسیپٹ کیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات اتنی جگہ قرآن مجید میں بہت ہیں یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور ہمیں احساس ہو کہ شیطان ہمارا کتنا بڑا اور کتنا کھلا دشمن ہے، اور وہ کس طریقے سے ہمیں ورگلاتا ہے۔ اب یہ جو اس سے اگلی آیت ہے نا، بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ شیطان اس کو کس طریقے سے بہکاتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شیطان نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں تو ضرور ایک حصہ لے کے رہوں گا تمہارے بندوں میں سے، اور پھر اس نے مزید کیا کہا تھا وہ دیکھیں اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ بہت زیادہ اہم آیت اور بہت زیادہ سیکھنے کی باتیں ہیں اس میں۔ اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں ضرور سکھاؤں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور میں ضرور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کریں۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ یقیناً سری نقصان میں ہے، خسرہ خسرانہ نقصان۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اس میں بھی آپ دیکھیں اس کو اپنے بلا نہیں پڑھنا، لا تک ہوتا ہے جب ادیب کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، خالی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایکچولی حمزہ ہے، تو و اور ل البتہ، ٹھیک ہے، ورنہ مطلب
जबकि ये पॉजिटिव के मायनों में कि मैं करूंगा ऐसा। अलबत्ता उदिल्लन्नहुम हमजा जो अलिफ जो इसमें आ रहा है ना, ये आतैन वाला मैं के मायनों में है, ठीक है। और द्वाद लाम लाम इसका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है गुमराह करना, और नून के ऊपर आपको फिर शर्त नजर आ रही है, इसको नून ताकीदी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि जरूर ये होगा काम। और हम उनको वला उदिल्लन्नहुम, और अलबत्ता मैं गुमराह करूंगा जरूर उनको, यानी बहुत ज्यादा ताकीद के साथ इसमें बात है। दो ताकीदी अल्फाज अलबत्ता भी आ रहा है और फिर नून में ताकीदी भी आ रहा है, तो बहुत ज्यादा जोर देके उसने ये बात कही थी। वला उमन्नियन्नहुम, और अलबत्ता मैं जरूर झूठी आरजुएं दिलाऊंगा उनको। उम्निया जो है ना, इसका मीम नून या इसका रूट वर्ड होता है, और इसका मतलब होता है झूठी आरजुएं, झूठी ख्वाहिशात और झूठी उम्मीदें, तमन्नाएं, इनके लिए आता है, फॉल्स होप्स जो होती हैं। और अलबत्ता मैं जरूर उन्हें आरजुएं उम्मीदें दिलाऊंगा, या झूठी आरजुएं उम्मीदें दिलाऊंगा उनको। वला आमुरन्नहुम, और अलबत्ता मैं हुक्म दूंगा जरूर उनको। यहाँ पे रूट वर्ड जो है वो हमजा मीम रा या अलिफ मीम रा हुक्म के लिए जो आता है अमर, ठीक है, वो है। और इसमें मैं का भी आ रहा है, यानी इसमें जो है ना रूट का भी अलिफ है और मैं का भी है, यानी आता है वाला। और वंस अगेन वही नून मुशद्दद जो है वो ताकीद के लिए। और मैं अलबत्ता मैं जरूर उनको हुक्म दूंगा। फलयुबत्तिकूना, बस अलबत्ता वो जरूर काटेंगे। फ बस के मायनों में, लाम ज़बर अलबत्ता, यू या जो है वो के मायनों में, बा ता और काफ ये रूट वर्ड है इसका, और ये काटने के मायनों में आता है। और नून मुशद्दद जो है वंस अगेन ताकीद के लिए। बस अलबत्ता वो जरूर काटेंगे, या बस अलबत्ता वो जरूर चीरेंगे, ऐसे चीरा लगा देना होता है ना, उस मानों में है ये। बित का तुम जो है ना बेसिकली कोई कटा हुआ लटका हुआ हिस्सा जो है उसके लिए ये आता है। क्या काटेंगे, क्या चीरेंगे? आजान अल अनआम, आजान जो है उज़न कान के लिए आता है ना, तो उसकी जगह तो वो चीरेंगे कान अल अनआमी, अनआम जो है ये चौपाइयों के, जानवरों के। अनाम बेसिकली तो मवेशियों के लिए आता है, ठीक है। सूरत अल अनाम आ गया, पढ़िए, उसमें भी ये वर्ड आता है। तो वो अलबत्ता वो जरूर चीरेंगे कानों को जानवरों के। वला आमुरन्नहुम, और अलबत्ता मैं जरूर हुक्म दूंगा उनको, ये ऊपर वाले वर्ड है, ठीक है, हमजा मीम रा इसका रूट वर्ड है। और अलबत्ता मैं जरूर हुक्म दूंगा उनको। फलयुगय्यिरुन्ना, बस अलबत्ता वो जरूर तब्दील करेंगे। फा पस के लिए, लाम अलबत्ता के लिए, या वो के मायनों में, गैन या और रा जो है तगय्युर का मतलब होता है ना तब्दील करना। और फिर आगे नून मुशद्दद वही है जरूर के लिए, बस अलबत्ता वो जरूर तब्दील करेंगे। रूट वर्ड इसका गैन या और राई है। खल्क़ल्लाह जो है तख्लीक को अल्लाह की, यानी अल्लाह ने जो चीजें तख्लीक की हैं उन्हें। वमन, और जो कोई यत्तखिज़ शैताना, वो बना लेगा शैतान को। मन जो, यत्तखिज़ में या जो है वो के मायनों में है, इत्तखज़ा बना लेना, हमजा खाज़ात, बना लेगा अश-शैताना शैतान को, वलियन दोस्त, मौलाम या मिन दूनिल्लाहि सवाए अल्लाह के। फ़क़द तो यकीनन, खसिरा उसने उठाया, उसने नुकसान उठाया, खसारा होता है ना उर्दू वाले वर्ड है खासिरा, उसने नुकसान उठाया, खुसरानन नुकसान उठाना, मुबीनन खुल्लम खुल्ला बाज़े, ठीक है। मजीद उसने शैतान ने क्या चैलेंजेस किए थे उनका यहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत क्लियरली बताया कि शैतान ने अपनी पॉलिसी बता दी थी। यानी उसने जो चैलेंज किया ना, जो पिछली आयत में अल्लाह ने, कि मैं जरूर इनको भटका के एक रिश्ता जो है अपने साथ ले जाऊंगा इन लोगों का, तो उसने पॉलिसी भी अपनी बता दी कि वो क्या क्या काम करेगा, ठीक है। तो एक तो उसने कहा कि मैं
میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا. دعات لام لام جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے راستے کے آثار گم کر دینا. یعنی وہ آثار ہی، وہ نشان ہی گم ہو جائیں جن پہ چل کے انسان جو ہے نا وہ راستہ پا سکے یا اپنے راستے پہ واپس جا سکے. جیسے صحرا میں ہوتا ہے نا کہ وہ نشان مٹ جاتے ہیں، ہوا چلتی ہے تو اس کے لیے یہ ڈاٹ لام 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 کا ورڈ آتا ہے. anyway, تو اس نے کہا تھا کہ میں ضرور ان کو بھٹکاؤں گا، میں ضرور ان کا راستہ جو ہے نا وہ گم کر دوں گا. راستہ کب گم ہوتا ہے؟ پہلے اس کو دیکھیں نا. جب آپ دیکھیں جب کوئی رہنمائی نہیں ہوتی نا، کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یا انسان کو منزل کا ہی نہیں پتا ہوتا تو بھی انسان بھٹک جاتا ہے. یا تو کوئی مطلب گائیڈنس نہیں ہے، پتا نہیں ہے، یا انسان کو منزل کا ہی پتا نہیں ہے تو بھی انسان بھٹک جاتا ہے. آپ بس کریں آپ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، جی پی ایس آپ کا کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کوئی میپ شیپ نہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا، یا آپ کو یہ نہیں پتا گاڑی میں آپ بیٹھے کہ جانا کہاں ہے، تو راستہ گم ہی ہوگا نا، پتا تو نہیں چلے گا کہ کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے، ایک لاسٹ انسان کی طرح ایسی گاڑی چلاتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ منزل کا پتہ ہوتا ہے اور کوئی رہنمائی کرنے والا بھی ہوتا ہے، لیکن انسان بات نہیں سنتا، ٹھیک ہے نا، تو بھی اپنا راستہ گم کر لیتا ہے. یہ بھی طریقہ ہوتا ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان لاپرواہ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ تو ڈھٹائی سے، تکبر سے نہیں سنتا نا، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لاپرواہ اتنا ہوتا ہے کہ دھیان ہی نہیں دینا، رویہ ایسا ہوتا ہے، تو ایسا انسان بھی اپنا راستہ گم کر لیتا ہے. اب آپ کسی کو بتا رہے ہیں ڈرائیور کو کہ ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، اور وہ پھر بھی ادھر ہی چلا جاتا ہے، یا آپ اس کو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ جانا ہے اور وہ دھیان سے سنتا ہی نہیں ہے اور اپنی گاڑی جو ہے وہ غلط راستے پہ ڈال لیتا ہے. تو مختلف طریقے ہوتے ہیں جن سے انسان جو ہے وہ اپنے راستے گم کر لیتا ہے. یا تو کسی کے پاس کوئی گائیڈنس ہی نہیں ہوتی، یا اس کو منزل کا ہی پتہ نہیں ہوتا، یا وہ اپنے تکبر اور انا کی وجہ سے گائیڈنس ہونے کے باوجود بھی اس بات کو نہیں سنتا، یا پھر یہ کہ وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، سنتا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے، گم جاتا ہے. تو شیطان جو ہے نا وہ یہی کرتا ہے کہ وہ تلاش میں رہتا ہے کوئی ایسا لاپرواہ انسان یا کوئی ایسا متکبر انسان. تکبر بھی شیطان کی طرف سے نا، شیطان نے تکبر ہی تو کیا تھا کہ میں نے نہیں کرنا سجدہ ہے. تو جو بھی متکبر شخص ہوتا ہے وہ بیسیکلی شیطان کی ہی صفت پر ہوتا ہے، وہ اسی کی طرح کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے غلط راہ پر لے کے جاتا ہے، وہ ان کو بھٹکاتا ہے، وہ ان کو ان چیزوں میں اٹریکشن ڈال دیتا ہے جو کہ غلط راستے پر ہوتی ہیں، اور ان کو اتنا خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، اتنا ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ سب سے اچھا ہے، یہی راستہ سب سے صحیح ہے. وہ ایسی مطلب اس طریقے کے اس میں اٹریکشن ڈالے گا کہ وہ ایک تو انسان اس کی طرف جاتا ہے، اس کی طرف اٹریکٹ ہو کے، اور پھر ان کو ایسے ایسے دلائل بھی شیطان سکھا دیتا ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ ٹھیک ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں. وہ اب اس کے لیے مزید اس طرح کے دلائل وہ دیتے ہیں کہ ان کو یہی لگنے لگ جاتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم صحیح راستے پر ہی چل رہے ہیں، حالانکہ وہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہی ہوتا ہے کہ یا تو اپنا تکبر، اپنی انا، یا وہی بات ہے کہ مطلب کوئی سمجھا رہا ہے نہیں سمجھنا، یا اتنا لاپرواہی کا رویہ اپنی زندگی کے لیے، اور یا اتنا لاسٹ کہ نہ کبھی کچھ پڑھا، نہ کچھ سمجھا، کچھ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر انسان کو غلط طرف لے جاتی ہیں نا. تو یہی معاملہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ. آپ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی جیسے گاڑی چلاتے ہوئے فرض کریں آپ کا دھیان کہیں ہو رہا ہے، یا تو آپ کی سوچیں بہت زیادہ چل رہی ہیں، یا آپ باتوں میں اتنے زیادہ لگے کہ آپ کا دھیان جو نہیں رہتا اور گاڑی کہیں اس طرف مڑ جا. ایسا بھی ہوتا ہے نا لاپرواہی کے، جو میں کہہ رہی تھی کہ بعض دفعہ انسان لاپرواہ ایسے ہو جاتا ہے دھیان نہیں دیتا. بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے آپ دودھ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر کہیں نظر کی ٹی وی پہ، یا کوئی فون کال یا کوئی بات کرنی شروع کی، اور دھیان ادھر سے ہٹتا ہے اور دودھ جو ہے وہ ابل جاتا ہے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ. تو مختلف طریقوں سے شیطان وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ لاپرواہ ہے، وہ اس کو بھی بہکا دیتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور سٹبن ہے اور بات نہیں مانتا، وہ اس کو بھی بھٹکانے میں بڑے آرام سے کامیاب ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی گائیڈنس حاصل ہی نہیں کی ہوتی اور پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو، وہ بھی بہت ایزی وکٹم ہو جاتے ہیں شیطان
بھٹکا دیتا ہے شیطان. ایسا نہیں ہے کہ شیطان جو ہے وہ صرف لاپرواہ لوگوں کو ہی بہکا لیتا ہے یا صرف جو کوئی متکبر ہوتے ہیں ان کو ہی. جو نیک راہ پہ لگے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی بھٹکا دیتا ہے. کہ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ انسان کو کس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے. جس چیز میں انسان کو دلچسپی ہوتی ہے نا اسی کے ذریعے اس کو گمراہ کرتا ہے. اور جس چیز کی طرف انسان جا رہا ہوتا ہے نا اسی چیز میں اس طریقے سے انسان کو ایسا سجیسٹ کرتا ہے یا ایسا بھٹکاتا ہے یا ایسے آپ کہہ لیں کہ جال بنتا ہے اس کے ارد گرد کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی. مطلب ہر ایک کے ساتھ نا وہ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ظاہر انسانوں کی سوچ بھی مختلف ہوتی ہے, ان کی پسند ناپسند بھی مختلف ہوتی ہے, ان کی جو دلچسپیاں ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. تو وہ ہر ایک کے اوپر جو ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے نا اس انسان کے مطابق کرتا ہے کہ اس کو کیا انٹرسٹ ہے. اب خیر میں کس طریقے سے وہ انسان کو غلط طریقے پہ لے کے جائے گا. بچ گئے کوئی انسان ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے, 5 نمازیں پڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ کیا کرے گا, شیطان دیکھے گا نا کہ اچھا نماز تو یہ پڑھ رہا ہے, اب میں اس کا اجر کیسے کم کروں, تو وہ اس کو اول وقت میں نماز پڑھنے سے روکے گا. ٹھیک ہے نا, یہ خیر ہے ابھی تو بڑا وقت ہے, ٹھہر کے پڑھ لینا, کوئی بات نہیں. اور اس میں بھی یہ کرے گا جیسے کسی نیک کام کی طرف کہ کوئی نہیں تم تو ایک اچھا لیکچر ہی سن رہے ہو نا, یہی سنتے رہو, کوئی نہیں ابھی تم قرآن پڑھ رہے ہو, تم قرآن پڑھتے رہو, کوئی گھنٹہ ٹھہر کے نماز پڑھ لینا یا آدھا گھنٹہ ٹھہر کے نماز پڑھ لینا. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو نیک کام ہی کر رہا ہوں. حالانکہ نماز جو ہے وہ اول وقت میں پڑھنے کا جتنا ثواب ہے وہ جتنا افضل ہے, ظاہر لیٹ کر کے پڑھنے میں اتنی فضیلت نہیں ہے. تو وہ اس میں بھی انسان کو جو ہے نا بہکا لیتا ہے تاکہ اس کا جو ہے نا کسی طرح سے جو اس کا اجر یا ریوارڈ ہے اس کو میں کم کر دوں. ٹھیک ہے نا. یا آپ دیکھیں انسان سوچتا ہے کہ اچھا میں فلاں کام کر لیتا ہوں قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے. اکثر لوگوں کو جب آپ کہیں نا اس طرح آنے کا تو وہ ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ کام جو ہے نا وہ لیٹر ایج میں کوئی بڑھاپے میں جا کے کرنے والا ہے. یہ بہت اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ قرآن کی طرف انسان کو نہیں آنے دیتا, کیونکہ دیکھیں ہدایت کا راستہ یہ قرآن مجید ہی ہے. اب تو فائنلی یہی ورڈکٹ ہے. تو شیطان کو یہ چیز بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ جو اس سے جڑ گیا نا اس کو تو ظاہر ہے پھر اس کو تو مل گیا راستہ سیدھا. تو اس سے جڑنے نہیں دیتا وہ انسان. یا تو لوگوں کو یہ سکھاتا رہتا ہے کہ یہ بعد میں کر لینا, نماز قرآن عبادتیں یہ سارے تو شاید بڑھاپے میں کرنے کے کام ہے, یہ سارے چیزیں انسان کو سکھاتا رہتا ہے. اور انسان جو ہے نا اس کو پوسٹ پون کرتا رہتا ہے, ابھی تو میرا یہ کام ہے, ابھی تو میرا وہ کام ہے, بعد میں کر لوں گا, بعد میں کر لوں گا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان جڑتا بھی ہے قرآن سے, وہ اس کی طرف آتا بھی ہے سمجھنے کی طرف. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں آتے ہیں جڑتے ہیں کلاسز جوائن کرتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد وہ اس طرح کوئی ایسے زندگی کے جھمیلے یا ایسے ان کا دل ہٹتا ہے کہ وہ بالکل ہی ہٹ جاتے ہیں. تو یہ میں آپ کو یہ کچھ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ شیطان کے مختلف ہتھ کنڈے ہوتے ہیں انسان کو ہدایت سے ہٹانے, کیونکہ اس نے کہا ہے نا, اگر آپ اس ورڈ پہ غور کریں نا, جو اللہ تعالیٰ نے اس کی الفاظ ایگزیکٹ یہاں پہ بیان کیے, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا. تو جو قرآن کی طرف آئے گا اس کے اوپر تو اس کا حملہ سب سے زیادہ تیز ہوگا. جو آلریڈی لاپرواہ ہے یا جو آلریڈی کسی اور طرف لگا ہوا جس کی دلچسپیاں غلط کاموں میں, وہ تو بہت ایزی وکٹم ہے نا شیطان کے لیے. جو خیر کی طرف ہوتا ہے یا جو قرآن سے جڑتا ہے یا ہدایت کی طرف جاتا ہے کسی طریقے سے, وہ چونکہ اس کے ہاتھ سے شکار نکل رہا ہوتا ہے, تو جو اتنی آسانی سے تو بلی بھی اپنا شکار نہیں چھوڑتی نا. تو جو شخص قرآن کی طرف آنے لگتا ہے نا اس کے اوپر شیطان کا حملہ بہت تیز ہوتا ہے. یاد رکھا کرے مختلف طریقوں سے اس کو الجھائے گا. کبھی دوسرے لوگوں کے ذریعے کوئی ایسی باتیں اس کو سنوائے گا, ان لوگوں کے اوپر ڈال کے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. وہ پھر لوگ جو ارد گرد کے رشتے دار ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اس کو کہیں گے کہ تم نے یہ کیا شروع کر دیا ہے, تم نے اپنا وقت اس طرح سے کرنا شروع کر دیا. خواتین کے ساتھ اکثر یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ ہسبینڈ ناراض ہو رہے ہیں, بچے کہہ رہے ہیں, رشتے دار یہ کہہ رہے ہیں, اس قسم کی چیزیں نا. حالانکہ دیکھیں ہم اپنی زندگی کے باقی سب کام مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے جاب کرنی ہوتی جس میں آپ کو انکم ہوتی تو اس کے لیے سب نے راضی ہو جانا تھا اور سب نے اپنے اپنے روٹین جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لینی تھی. لیکن جب اس طرف بالخصوص عورتیں, خواتین, میں اس کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ ظاہر ہے ہماری کلاس خواتین کی ہے, تو لیکن شیطان کا حملہ صرف کوئی جینڈر دیکھ کے نہیں ہوتا, وہ مردوں پہ بھی جو بھی اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے ان کے اوپر بھی حملے کرتا ہے. میری ایگزامپل ہمارے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, اس وجہ سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس طریقے سے وہ اپنے جو انسان کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ذریعے بھی ان کو
بات سکھا دے گا کہ دیکھو ان سے نہ پڑھو, ان کی تو کوئی فلاں فرقے سے تعلق ہے یا ان کی فلاں بات ٹھیک نہیں ہے, اس طریقے کی کوئی باتیں. بعض کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی تھے جو شروع میں آئے اور اس وجہ سے چلے گئے, ویسے یہ تو فلاں فرقے سے تو نہیں ہے, بغیر جانچے, بغیر پتہ کیے, بغیر کچھ پوچھے وہ خود ہی انہوں نے کلاس چھوڑ دی. تو یہ انسان کو نا بہت زیادہ ایسے انسان کو الرٹ ہو کے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ قرآن سے جڑتا ہے نا, تو تعوذ اپنا ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے. اور ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون, سورۃ المؤمنون میں آتا ہے, یہ بھی پڑھنا چاہیے. کوئی شیطان کی جو چالیں ہیں نا ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ انسان پھر جب بھٹکتا ہے نا تو وہ پھر ان کو ایسے دلائل بھی سکھا دیتا ہے, جیسا میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ان کو بتا دے گا دیکھو تم نے اس وجہ سے اس قرآن کو نہیں سمجھنا, یہ تمہیں صحیح نہیں سمجھا رہے, یا تم اس طریقے سے سمجھو گے تو تمہاری تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی, تم کیسے زندگی گزارو گے, یہ تو ایسے کانسیپٹ سکھا رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں کرا دے گا. بعض دفعہ اچھے بھلے لوگ قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرتے ہوئے ان کے درمیان آپس میں کوئی ایسی پھوٹ ڈلوا دے گا, کوئی ایسی لڑائی کروا دے گا کہ ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں, ان کا اعمال نامے ان کے خراب کرا دے گا. یہ بھی یاد رکھا کریں, بہت زیادہ ایسے بھی ہوتا ہے. لائک جیسا پاکستان میں ایک دفعہ میں نے کچھ گھر چینج کیا, وہاں پہ میں نے کوئی کہیں پہ ہوتا تھا درس وہ اٹینڈ کرنا شروع کیا. پھر وہاں سے ایک دن ہم کسی اور طرف گئے, قرآن کا ہی درس تھا اور سب قرآن کا ہی درس لے کے نکلے, اور اس میں یہ ہوا کہ باہر جب ہم نکلے ہیں تو شور ہنگامہ, اور پتہ چلا کہ 2 لیڈیز کی آپس میں اتنی ایک سویر قسم کی لڑائی شروع ہوگی, جو کہ ابھی ہم سارے اندر ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن کا درس اٹینڈ کر کے کھانا پینا کر کے باہر نکلے ہیں, تو لڑائی شروع ہوگی ٹھیک ٹھاک قسم کی, اور بڑا شاکنگ بھی تھا, اور نہ ایک بات سن رہی تھی نہ دوسری بات سن رہی تھی. اس میں پھر یہی ہوا کہ ایک نے ایک کو پکڑ کے ایک طرف کیا, اور ایک خاتون جو تھی ان کو میں نے پکڑ کے اپنی گاڑی میں ڈالا اور گاڑی دوڑا دی وہاں سے, کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا ان کو چھڑانے کا, اتنی زیادہ لڑائی ہو رہی تھی. اور بات کچھ بھی نہیں تھی, ایک خاتون جو تھی انہوں نے دوسری کی ڈریسنگ پہ کوئی اعتراض کر دیا تھا کہ تم قرآن کا درس اٹینڈ کرنے آئی ہو, تو یو شوڈنٹ بی ویئرنگ دس, اس طرح کی بات. پہلی بات کو یہ نا کہ آپ کو حکمت کے ساتھ بات کرنی چاہیے, اس وقت نہ کرتی. لیکن وہ شیطان, میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ایسے موقعوں پہ اتنا زیادہ ایکٹیو ہوا ہوتا ہے اور اتنا زیادہ وہ کرتا ہے. اور لیٹر آن, میں تو چونکہ نہیں تھی, مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا, مجھے پتہ چلا کہ وہ دونوں لیڈیز آپس میں بہت اچھی فرینڈس تھیں, اور ایک فرینڈ نے جانا شروع کیا اور اس نے دوسری کو کنونس کیا کہ تم بھی آؤ, مطلب قرآن کا درس ہے, بڑی اچھی باتیں, اور یہ وہ. دس از ہاؤ, مطلب شی آلسو گاٹ انوالوڈ ود دیٹ, اور بڑے کچھ ایسا ہو گیا تھا ان کو لیتے ہوئے, اور ایسی لڑائی ہوئی ان کی آپس میں. اور میں سارا راستہ ان کو سمجھاتی ہے ان کی شیطان ہے, کوئی بات نہیں, آپ تعوذ پڑھیں. اتنے غصے میں, اور وہ مطلب میں وہی بات ہے کہ جب انسان پہ آتا ہے شیطان تو پھر انسان کی ایسی مت ماری جاتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی. تو آپ سب بھی جو قرآن پڑھنے والے ہیں اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ ضرور کرتا ہے شیطان کہ دل برے کراتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, کوئی نہ کوئی ایسا حملہ, کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کی طرف سے ہوتی ہے, بالخصوص جب وہ دیکھتا ہے نا کہ ان کے تو آپس میں بڑے اچھے ٹرمز ہو گئے ہیں, اور یہ تو سب ہدایت پر آ گیا, اور ان کا اتنا ریوارڈ بڑھ رہا ہے, اور یہ ایک ہی وجہ سے دوسرا بھی اس طرف آ گیا ہے. تو اب وہ کس طریقے سے وہ اس جو لے کر آیا ہوتا ہے اس کا بھی ریوارڈ اس نے کم کرنا ہوتا ہے, اور جو آیا ہوتا ہے اس کو بھی اس نے بھٹکانا ہوتا ہے اور غلط طرف لے کے جانا ہوتا ہے. تو اس طرح کی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ لوگ بھی کہیں, یہاں پہ تو ہم لوگ چلے زیادہ آن لائن ہی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں, اتنا انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ لوگ کہیں اور کرتے ہیں ایسے درس وغیرہ اٹینڈ, تو اس چیز کا بھی دھیان رکھیں کہ یہ بھی معاملہ آپ سے کام کرا دیتا ہے, کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں نے گمراہ کرنا ہے, میں نے بھٹکا, ٹھیک ہے. اور پھر وہ ایسے طریقوں سے کرتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا, سمجھ نہیں آتی, وہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کہ وہ وسوسہ ڈال رہا ہے. ایسے غیر محسوس طریقے سے شیطان وار کرتا ہے نا, یہی تو اس کا طریقہ ہے, یہی تو اس کی چال ہے ساری, ٹھیک ہے نا. تو وہ خیر میں پڑے ہوئے لوگوں کو, نیک کام کرتے ہوئے لوگوں کو بھی ایسا الجھاتا ہے اور ایسے ان کے دلوں میں ڈالتا ہے قدورتیں کہ وہ بھی غلط اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور غلط طرف چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر کسی کی شر کی طرف رغبت ہے تو وہ تو ظاہر اس کے لیے بہت ہی آسان شکار ہے, وہ آرام سے اس کو اس طرف لے جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو خوشنما بناتا ہے, اوریانی, فحاشی, زنا, شراب, حرام, سود, یہ سارے کام دیکھیں شیطانی کام ہے نا, اور ان کو کس طریقے سے وہ نمایاں کر کے کتنا زیادہ بریانی اور فحاشی اور اس کو اٹریکٹیو اس طریقے سے بناتا ہے کہ, اور اس کو پروفیشن کا نام دے دیا کہ انسان
इंसान उसको समझे ही ना कि ये कोई गलत काम है। बहुत सी चीज़ों को स्टेटस सिंबल बना दिया कि अब ये आपस में लड़के लड़कियों का गैर नामहरमों का मिलना और डेट्स पर जाना, पार्टी टाइम करना, ये तो सब अब स्टेटस सिंबल, ये तो हर कोई करता है। बच्चे यही कहते हैं ना जो इस किस्म के माहौल में, और वो फिर उनको पेरेंट्स अगर समझाएं और मना करें तो वो उनको बैकवर्ड लगने लग जाते हैं कि हम ये क्यों करते हैं। तो ये सारी चीजें शैतान ने इतनी अट्रैक्टिव बना दी और इतना उनको आसान कर दिया है लोगों के लिए कि उसको ना करना लोगों को लगता है कि ये गलत है, शायद ये करना जो है वो सही है, अगर हम नहीं करेंगे तो हम माशरे में फिट नहीं होंगे, और ये सारा कुछ जो है अब एक नॉर्म है, अब ये करना जमाने की जरूरत है, वक्त की जरूरत है, शराब है या हराम कमाना है या सूद है या इवन जिना, फहाशी और यानी सब चीजें आप देख रहे हैं आजकल क्या मुस्लिम माशरों में भी सब कुछ हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये वही बात है ना, वलउदिल्लन्नहुम कि मैं जरूर जरूर भटकाऊंगा, तो वो तो अपने तरीके करता रहता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसका क्या तरीका, दूसरा जो उसका हथकंडा है, वला उमन्नियन्ना, कि मैं उनको झूठी आरज़ुएं, झूठी तमन्नाएं, झूठी ख्वाहिशात, ये इसमें उलझा दूंगा, ये भी उनको जो है जरूर इसमें गुम कर दूंगा, ठीक है। उम्निया जो है ना, मैंने आपको बताया ना कि फॉल्स होप्स के लिए आता है, उम्मीदें, तमन्नाएं, आरज़ुएं, ख्वाहिशात, इस तरह की इंसान को लगा देता है ऐसी ऐसी ख्वाहिशात और ऐसी ऐसी आरज़ुएं कि इंसान उसमें इतना मगन हो जाता है कि बस बाकी सब कुछ भूल जाता है। ब्राइट करियर्स, अब मैंने अपने करियर के लिए ये करना है, मैंने वो करना है, इंसान उसके पीछे भागता जाता है बगैर सोचे समझे कि सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, रास्ता ठीक है या नहीं है, दिन है रात है, मैंने अपने दीगर जो फराइज हैं वो अदा किए हैं या छोड़ दिए, नहीं, सब कुछ इंसान को भुला देता है, और वो बस इसी दौड़ में होता है कि मैंने अपना करियर बनाना है, मैंने फलां से आगे जाना है, और मैंने ये तरक्की करनी है, और उसी में आगे से आगे वो चलता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिस चीज में इंसान को इंटरेस्ट होता है ना, वो उसी के मुताबिक इंसान को बहकाता है, उसी यानी इंसान की आप कह लें जो कमजोर खिड़कियां होती हैं ना, उन्हीं से शैतान अंदर आता है, ये याद रखें। तो जहां जहां से इंसान के यानी कोई वीकनेसेस, कोई वीक पॉइंट्स होते हैं ना, वहां से वो इंसान को बहका देता है। अब कोई अपने करियर के बारे में बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ था, तो उसमें ही उसको गलत तरफ ले जाएगा कि सब जायजा, जो मर्जी कर लो, बाकी कोई काम करने की जरूरत नहीं, बस अपना करियर बनाओ, बाकी सारे फराइज, बीवी बच्चे, माँ बाप, सबको छोड़ दो, इसी तरफ जाओ। किसी को कारोबार चमकाने का शौक है तो वो उसको गलत तरीकों की तरफ भी ले जाएगा कि बस तुम्हें कामयाब होना है तो अपना कारोबार जमाना है, या कि कहते कोई नहीं, अभी तो नया नया कारोबार है ना, अभी तुम्हें ये थोड़े गलत काम भी करने पड़ेंगे, खैर है कर लो, ये चीजें करवा के इंसान को इस तरह की वो जो एक फॉल्स जो होप्स है और चीजें उनमें ले जाता है, और इंसान कहता है कि हाँ, उम्मीदों में और गलत ख्वाहिशात के पीछे भटकता रहता है, हसरतों में उलझा देता है इंसान को, ऐसा उलझाता है कि हाँ ये मुझे ये नहीं मिला, है मेरे साथ ये क्या होगा, माजी में को ही लेके बैठा रहता है, और अपनी जिंदगी का जो हाल है उसको भुला देता है, जो मुस्तकबिल है उसकी फिक्र नहीं करता, जिंदगी का मकसद ही इंसान जो है वो सामने इंसान का वो रहता ही है, इंसान का नजर ही उससे हटा देता है कि जिंदगी का मकसद क्या, उस तरफ जाने ही नहीं देता। तो दुनियावी कामयाबियां, ऐशो इशरत, इन सारों के ऐसे वो सब बाब दिखाता है कि बस इंसान कहता है यही मैंने हासिल करना है, मेरा अब करियर, मेरी उसकी ऐसी कोई विश बन जाती है, ऐसी होप हो जाती है, या उसका कारोबार कोई ऐसी चीज हो जाती है, या कोई भी और चीज जो भी इंसान का होता है ना कमजोर पॉइंट, उसके ऊपर, उस वीकनेस पे, उससे इंसान को बहकाता और लेके जाता रहता है। तो ये भी उसका एक तरीका होता है। और फिर उम्निया में ये जो झूठी है ना आरज़ुएं, झूठी तमन्नाएं, उसमें एक ये चीज भी आ जाता है कि इंसान ये समझता है, ऐसा इंसान जो अल्लाह को भी मानता है, जो आखिरत को भी मानता होता है, वो भी इस तरीके से शैतान के बहकावे में आता है कि वो समझता है कि मैं तो दुनिया में कामयाब हूँ, मैं तो आखिरत में भी कामयाब हूँ, मेरे पे तो बड़ा फजल है अल्लाह का, दुनिया में तो आखिरत में भी मेरे पे फजल ही होगा। जैसा यहूद क्या कहते थे कि वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, और हमें तो आग नहीं छू सकती सिवाय उतने दिनों के लिए जितने दिनों के लिए बस वो बछड़े की पूजा हमारे कुछ लोगों ने की थी ना, तो बस उसके लिए है, बाकी तो हमने तो जाना ही जन्नत में है। बाज ये भी समझते हैं कि बस उनके लिए ही थी, हमारे लिए तो वो भी नहीं है, हमने तो सीधा जन्नत में ही जाना है, ठीक है।
اور نصارہ کا بھی یہی کانسیپٹ ہے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بس جو عیسائی ہیں انہوں نے ہی جنت میں جانا. آپ نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا نا، وَقَالُوا لَن يُدْخِلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو یہودی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو یہودی ہیں انہوں نے جنت میں جانا ہے، اور نصرانی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو عیسائی ہیں انہوں نے ہی جنت میں جانا ہے. تو یہ بھی شیطان نے ان کو سمجھا دیا ہوا ہے نا کہ تم تو انبیاء کی آل اولاد میں سے ہو، تمہارے تو پوری چین میں اس طرح پیدر پہ انبیاء آتے رہے ہیں، کتابیں آتی رہی ہیں، تو یہ تو بڑا اللہ کا خاص نام و کرام ہے، تو تم لوگ ہی کامیاب ہو دنیا میں بھی اور تم لوگ ہی کامیاب ہو آخرت میں. اب جو چاہے کرتے رہو، جنت تو تمہاری ہے ہی ہے. یعنی وہ اس طریقے کا سرٹیفکیٹ اور گارنٹی دلا دیتا ہے انسان کو کہ انسان سمجھتا ہے میں تو جناب بڑا کامیاب. اور اب آپ دیکھیں یہ بات صرف ان کے ساتھ نہیں تھی، مشرکین جو ہیں ان کے بارے میں بھی جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو بچا لیں گے. ان کا بھی یہ کانسیپٹ تھا، مشرکین سمجھتے تھے کہ ہم، حالانکہ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے لیکن کہتے تھے یہ جو بت ہے ہمارے، یہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں بچا لیں. ٹھیک ہے نا. اور آج اگر آپ مسلمانوں کو دیکھیں تو انفارچونیٹلی مسلمان بھی تو اسی طریقے کی تمنائیں اور جھوٹی آرزویں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ہم تو نبی کی امت میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے تو ہماری شفاعت کرا دینی ہے، تو بس ہم تو ہیں ہی کامیاب، تو ہم تو ہیں ہی جنتی. ہر دوسرے مسلمان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جی مسلمان تو ہیں ہی جنتی، چاہے جو مرضی کر لیں. تو ایسی بات تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیز بار بار کلیئر کی ہے کہ جو انسان جو کمائے گا ویسا ویسا صلہ و جزا پائے گا. یہ نہیں کوئی ہو سکتا کہ ساری زندگی کوئی غلط کام کرتا رہے اور بس اس وجہ سے کہ جی میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تو بس میں نے تو جانا ہی جنت میں. اس طریقے سے جنت اتنی سستی چیز تو نہیں ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹس اس کے پکڑا دیے ہوئے ہیں. یہ وہی بات ہے جو یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم نے جانا جنت میں، تو آج مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو چاہے جو مرضی کر لو، ہماری تو شفاعت بھی ہو جانی ہے، ہم تو جنتی ہیں. چاہے دھوکے کرو، لوگوں پہ ظلم کرو، فراڈ کرو، جھوٹ بولو، منمانی کرو، اور کاروبار میں حرام کماؤ، سود کھاؤ، سب کچھ کرو، ہم نے تو جانا ہی جنت. یہ وہ باطل امیدیں اور تمنائیں اور جھوٹی آرزویں ہیں جو شیطان نے دلائی ہوئی ہے نا کہ کامیابی ہو جو مرضی کر. اور پھر وہ جو نجات کے سستے طریقے کو بہشتی دروازہ بنایا ہوا کسی نے کہ اس میں سے گزر جائیں گے سب تو بہشت میں چلے جائیں گے اور سب کامیاب اور سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو ہماری بخشش ہو جائے، ہاں جی ہم نے تو فلاں سے بیعت لی ہوئی ہے وہ ہماری سفارش کر دیں. کوئی سمجھتا ہے فلاں پیر کے دربار پہ چلے جاؤ، اس کے وہاں جا کے منتے مرادیں مانگو تو جو ادھر چلا جائے گا اس کے جو ہے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسرے مذاہب میں بھی یہ کانسیپٹ ہے اور انفارچونیٹلی مسلمانوں نے بھی یہی طریقے اپنا لیے ہیں. اپنے نجات کے سستے طریقے جو ہے نا وہ سب نے بنا لیے ہیں. حالانکہ یہ کیا ہے، یہ سب شیطانی وسوسے ہی ہے نا، شیطان کی طرف سے دلائی ہوئی وہی جھوٹی امیدیں اور تمنائیں جس میں انسان پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو لمبی یا باطل امیدیں ان میں یہ بھی آ جاتا ہے جو شیطان کہتا ہے نا کہ جس طرح فرائض ہے، اب انسان کو پتہ ہے کہ اس نے حج کرنا ہے تو انسان اس کو پوسٹ پون کرتا رہتا ہے، اس کو یہ سکھاتا رہتا ہے شیطان کہ ابھی نہیں کرنا، ابھی نہیں کرنا، بڑھاپے میں جا کے کرنا، پھر سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے نا، بڑھاپے میں جا کے کرنا، ابھی نہ کرنا. حالانکہ بڑھاپے کی گارنٹی کس کو ہے؟ اپنی زندگی کا، لائف کا تو کسی کو بھی نہیں پتا نا. تو اس لیے یہ ہے انسان کراتا ہے، انسان شیطان اس طرح لگاتا جاتا ہے کہ جیسے کام نہ، یا یہ کام کریں گے بڑھاپے میں کرنے کے، بڑھاپے میں قرآن پڑھ لیں گے، بڑھاپے میں نماز پڑھ لیں گے، بڑھاپے میں حج کر لیں گے. یہ ساری چیزیں انسان کو وہ سکھاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو فرائض سے بھی ہٹاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرا کوئی نیک کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی اگر تہجد پڑھنے لگ گیا ہے، ایکسٹرا عبادت کرنے لگ گیا ہے تو اس کے ذہن میں یہ فتور ڈال دیتا ہے کہ دیکھو تم تو بڑے نیک ہو گئے ہو. ایون قرآن پڑھنے والوں کو بھی یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو تم نے تو اب حجاب کرنا شروع کر دیا ہے، تم نے تو قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا ہے، تم بہتر ہو گئے ہو، وہ تمہارے فلاں بہن بھائی جو ہیں وہ تم سے بہت نیچے رہ گئے ہیں، وہ بہت کم تر ہیں، وہ پیچھے ہو گئے ہیں. اس طرح کی باتیں ان کو بھی سکھاتا ہے. اس لیے میں آپ کو یہ چیز ساتھ ساتھ مینشن کرتی ہوں کہ شیطان کے اس ہتھ کنڈے سے بہت زیادہ الرٹ رہا کریں اور ہمیشہ عاجز رہا کریں کہ اللہ کی توفیق سے اس طرف آئے. ہم بھی پہلے ویسے ہی تھے، تو کبھی کسی کو دیکھ کے یہ مت سمجھے، اس کے لیے دعا کریں ہدایت کی اور اس کو اس طرف آنے کی ترغیب دیں، لیکن یہ کبھی مت سمجھے کہ میں اس سے بہتر ہو گئی ہوں،
کیونکہ یہ انا خیر منہ والی جو بات ہے نا، یہ بھی شیطان کا جملہ تھا نا کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو جب بھی یہ کبھی ذہن میں آئے نا، کسی کو دیکھے کہ میں اس سے بہتر ہوں، فوراً سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، اور شیطان جو ہے نا یہ اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ دیکھو تم اس سے بہتر ہو، اس نے تو ابھی یہ بھی نہیں سیکھا، وہ تو بڑی گمراہی میں ہے، وہ تو بڑا پیچھے رہ گیا، تم بڑے آگے چلو گے، تم بڑے نیک ہو گئے ہو. تو یہ ایک بہت بڑا حربہ ہے شیطان کا، اور ایسا غیر محسوس طریقے سے یہ کراتا ہے کہ ایک نیک کام کرتا ہوا انسان سمجھ ہی نہیں پاتا. وہ انسان کہتا ہے میں تو بڑا بہتر ہو گیا، میں نے تو قرآن بھی ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا ہے، میں نے تو ایکسٹرا نوافل پڑھنے شروع کر دیے ہیں، یا میں نے بڑے ایکسٹرا صدقات کرنے شروع کر دیے ہیں، میں تو بڑا بہتر ہوں. یہ بھی اس کا ہتھ کنڈا ہوتا ہے. تو جو میں نے کہا نا کہ وہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتا. تو اب مومن کی یہ ہے، اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے، اور اس کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ شیطان کی چالوں کو ہم سمجھیں. ٹھیک ہے نا، ہر وقت دعا کرتے رہیں شیطان سے بچنے کی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر الہی سے زبان جو ہے وہ ہر وقت تر رہے. جب بھی آپ کو کبھی، کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، تھاٹس ڈالتا ہے، آپ تھوڑا سا فارغ ہوں گے، کام کر رہے ہیں، تو جو بھی کوئی نیگیٹو چیز ہوئی ہوتی ہے اس کے بارے میں بار بار آپ کو سوچوائے گا، یا کسی کے بارے میں خام خواہ میں بدظن آپ کو کرتا جائے گا. فوراً تعوذ پڑھیں، سمجھ جائیں کہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے. کبھی آپ کے ذہن میں وہ یہ خیال ہے کہ میں اس سے بہتر ہو گیا ہوں، فوراً سمجھیں کہ شیطان آ رہا ہے، فوراً تعوذ پڑھیں اور دعا کرے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پر ہی رکھے اور ہدایت سے کبھی ہٹنے نہ دے. کیونکہ جب انسان تکبر میں آتا ہے نا، اپنے علم کے تکبر میں یا اپنی عبادت کے تکبر میں، یہ بڑے خطرناک تکبر ہے جس میں شیطان ڈلوا دیتے ہیں. یہ سارا کیا کرایا بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور تکبر تو اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند، اور انسان ہٹ بھی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا پھر ہٹاتے ہیں نا اس سے، جب انسان تکبر میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو جو ایمان والے ہیں نا، ان میں تقوی ہوتا ہے اللہ کا، تو وہ شیطان کے ایسے وسوسوں اور ہتھ کنڈوں کو پہچان لیتے ہیں. تو یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پہچان عطا کرے کہ ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں کو اور اس کی چالوں کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، اور تعوذ اور یہ دعائیں جو ہے نا یہ پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو. تو اس طریقے سے شیطان گمراہ بھی کرتا ہے، جھوٹی آرزویں خواہشات بھی انسان کو دلا کے ان میں بھی جو ہے وہ گم کر دیتا ہے. پھر جو ایک بات ہے نا کہ میں ضرور ان کو حکم دوں گا اور وہ جانوروں کے کان کاٹے. اصل میں جو ایک جو خاص، جو طویل خاص کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اہل عرب جو ہے نا، ان میں طریقہ یہ ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ اونٹ اور اونٹنی اور یہ سب ان کے بڑے کامن جو ہیں، یہ مویشی جانور تھے جن سے ان کو بہت فائدے ہوتے تھے. تو ان میں ایک رواج یہ ہوتا تھا کہ کوئی اونٹنی اگر 10 بچے پیدا کر دیتی تھی، یا کسی اونٹ کے نطفے سے، یعنی جو میل اونٹ ہوتا تھا اس کے نطفے سے جب 10 دفعہ بچے پیدا ہو جاتے تھے نا، تو ان کو وہ کہتے تھے یہ ہم نے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، اور اس کے لیے نشانی کے لیے نا کانوں کے اوپر ان کو ایسے چیر دیتے تھے، کان پہ کٹ لگا دیتے تھے. بعض کا یہ ہوتا تھا کہ 5 بچے اونٹنی نے دے دیے، اور 5واں اگر میل ہو گیا بچہ تو اس کے لیے بھی وہی مختلف قسم کے ان کے کانسیپٹس کرتے. وہ یہ تھے کہ اب ان کو ہم نے اپنے دیویوں دیوتاؤں کے نام پر کھلا چھوڑ دیا، اور ریزن اس کے پیچھے یہ ہوتی تھی، یا سوچ یہ ہوتی تھی کہ ہم نے ان کا تقرب حاصل کرنا ہے، یعنی اپنے یہ جو بت وغیرہ ہے نا ان کو خوش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا، تو ان کے نام پر کھلا چھوڑ دیتے تھے ان کو، اور کرتے یہ تھے کہ اب ہم ان کو کوئی استعمال نہیں کرے گا، نہ سواری کے لیے، نہ ان جانوروں کا کوئی دودھ پیے گا، نہ ان کے کوئی گوشت کھائے گا. اس طریقے کے ان کے کانسیپٹس ہوتے تھے. اب یہ کیا تھا؟ یہ سب شیطان کی سکھائی ہوئی باتیں تھی نا. اللہ کی نعمت کی سراسر ناشکری تھی. اللہ تعالیٰ نے جانور دیا، اس کا دودھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے، اس سے ویسے بھی فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں سواری کے، بار برداری کے، لیکن وہ نہیں کرتے. اب ہوتا کیا تھا کہ جو دیکھیں، جو اونٹنی یا اس طرح جو فیمیل جو بھی ہوتی ہیں، گائے بکری، اگر ان کا دودھ نہ نکالا جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو جانور کو تکلیف بھی ہوتی تھی. پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ جانور لوگوں کے کھیتوں میں گھس جاتے تھے، کھیت وغیرہ خراب کرتے تھے، ان کو بھی کوئی نہیں تھا پکڑ سکتا. سب کو پتا ہوتا تھا کہ کان پہ کٹ لگا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ فلاں بت کے نام پر ہے. اور یہ تو ان کو پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اس کو ہم نے روکا یا کیا تو ہمارے اوپر پتہ نہیں کیا کوئی عذاب آ جائے گا. اس طرح کے بھی ان کے کانسیپٹ تھے. ٹھیک ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا ان کو اس طرح چھوڑ کے، اس سے ہمارے بت راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، تو ہمیں ان کا تقرب ملے گا اور ہماری طرف سے وہ سفارش ہے. تو یہ شرک ہوتا ہے نا. یہ بھی ظاہر ہے ایک تو
بتوں کے ساتھ بھی پھر اس طریقے کے کانسیپٹس رکھ کے کام کرنا. تو شیطان ہی سکھاتا تھا یہ ساری باتیں, اس طرح کر لو, اس طرح کر لو. جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی تھی. تو اگرچہ یہاں پہ انعام کی بات ہے جو کہ مویشی جانور ہے, لیکن یہ مطلب ایک اگر آپ اس کو دیکھیں عام عمومی معنوں میں بھی, تو یہ کام آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ جانوروں کو نشان زدہ کرنے کے لیے ان کے اوپر ظلم کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ڈاگ فائٹس وغیرہ میں کتوں کے کان کو کاٹ دیتے ہیں, یا ان کی دموں کو کہ وہ فائٹ کرتے ہوئے کوئی ایزی لگتا ہے کہ کان سے پکڑ لینا تو کان ہی کاٹ دیں. آپ سوچیں کتنا ظلم ہے ایک جاندار کے اوپر, اس طریقے سے اس کے کان کاٹ دینا یا دم کاٹ دینا. بل فائٹس جو ہوتی ہیں, بل فائٹس میں بھی آپ دیکھیں کتنا ظلم جانوروں کے اوپر ہوتا ہے. اس میں بھی ان کے جسم کے اوپر کس طرح سے کٹ لگاتے ہیں. کبھی شاید آپ نے دیکھی ہو ویڈیوز, ان کو مار کے زندہ کو کبھی ادھر سے تیر کبھی ادھر سے تیر, اور پھر ان کے اینڈ پہ کان یا کوئی ایسے سین کاٹ کے اس کو وہ ایک ٹرافی کی طرح پہ لے کے اس کو سمجھتے ہیں. تو سوچیے مطلب ایک انسان ایک جاندار پہ اتنا ظلم کیسے کر رہا ہوتا ہے. شیطان نے دماغ بند کیا ہوتا ہے نا, اور اس نے یہی کہا ہوتا ہے کہ یہی اس میں کامیابی ہے, اس میں تمہیں بڑا پیسہ ملنا ہے, اس میں تمہاری بڑی واہ واہ ہونی ہے, تمہاری شہرت ہونی ہے. ورنہ اس کا کوئی فائدہ کسی کو ہوتا ہے, چاہے کوئی ڈاگ فائٹس ہو رہی ہیں یا بل فائٹس ہو رہی ہیں, یہ اس کا انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ یہ کام یہ سپورٹس کی جانی چاہیے یا اس سے کوئی اچھا اس کا آؤٹ کم ہونا ہے. تو اور اس کو اگر آپ سمبولیکلی لینا کہ جو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس سے ہم نے تقرب کرنا ہے اپنے غیر اللہ کا, تو کوئی بھی اگر انسان جو ہے وہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے ایسا کچھ بھی کام کرتا ہے, چاہے وہ کہیں پہ کوئی جانور قربان کرتا ہے یا کہیں پہ وہ کوئی جانور لے کے اس طرح سے دان کر دیتا ہے کہ بھئی ہم نے اس کا کان کاٹ دیا ہے تو ہم نے یہ نہیں کرنا یا وہ نہیں کرنا, اس قسم کا کوئی کام کر دیتا ہے, تو یہ سب شرک کے ہی زمرے میں آتا ہے نا. کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جو بھی جانور جو ہے چاہے قربان کیا جاتا ہے یا اس قسم کا اس کو وقف کر دیا جاتا ہے, یا کوئی بھی ایسی حرکت یا جس طریقے سے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں, اگر آپ اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں جو جانوروں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے, وہ سب اسی زمرے میں آ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ شیطان کس طریقے سے انسان سے جو ہے وہ ظلم کراتا ہے. اور اس نے دیکھیں یہ 7 الفاظ کہے تھے کہ وہ ضرور کاٹیں گے چیریں گے کان جانوروں کے, اور انسان وہی کرتا رہتا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو یہ اس نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. پھر ایک اور اس نے بہت بڑا چیلنج کیا تھا, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, کہ میں ان کو ضرور حکم دوں گا اور وہ ضرور تبدیل کر دیں گے اللہ کی خلق کو, اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیزوں میں وہ تبدیلی کریں گے, تغیر کریں گے. خلق کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کریشن, اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی چیزیں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت, اپنی پلاننگ کے تحت مخلوق جو ہے اس کو تخلیق کیا ہے نا. جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانا چاہا, جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا ویسا بنایا, اور پھر جس مقصد کے تحت بنایا. یہ بھی فیصلے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے, اپنی مشیت, اپنی حکمت کے تحت. تو اب اس نے یہ کہا کہ میں ان کو یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کریں. اب خلق میں تبدیلی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے, کہ یا تو ظاہری حیت جو ہے وہ تبدیل کر دی جائے, یعنی حسی تبدیلی آپ اس کو کہیں, یا پھر یہ کہ مانوی تبدیلی کر دی جائے, یعنی جس مقصد کے تحت وہ چیز تخلیق کی گئی ہے اس مقصد کو جو ہے وہ تبدیل کر لیا جائے اور اس کو جو ہے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. تو یہ بھی خلق اللہ میں تبدیلی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اس نے چیلنج کیا تھا, اور اس چیلنج پہ وہ دن رات لگا ہوا ہے, اور اس میں وہ بہت اچھی طرح سے کامیاب ہے. کہ آپ دیکھیں انسان نے کس طریقے سے خلق اللہ میں تبدیلی جو ہے وہ کرنی شروع کی ہے. ظاہری تبدیلیاں بھی کر دی ہیں اس میں. آج آپ دیکھیں جس طرح مردوں کا عورتوں والا حلیہ بنا لینا, عورتوں کا مردوں والا حلیہ بنا لینا, اور پھر آپ اس سے دیکھیں پھر اس کے جو نتائج اور جو اثرات اب معاشرے کے اوپر ہو رہے ہیں, آج کل جتنا
زیادہ یہ جو LGBT کا فتنہ ہر طرف ہی چل پڑا، تو پاکستان میں بھی ہو گیا اور یہاں ان ملکوں میں تو بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے. اسکولس میں اب پیرنٹس کافی پریشان ہیں، اسپیشلی اس سال جو 2023 کا جو سیشن سٹارٹ ہوا ہے اس میں تو اب انہوں نے ہر سبجیکٹ میں یہ چیزیں ڈال دی ہیں اور سب بچے جو ہیں مطلب ان کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے اتنی یعنی ڈینجرس قسم کے کانسیپٹس وہ بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ اٹس اپ ٹو یو کہ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ میں لڑکا ہے لیکن آپ کو اپنا آپ لڑکی محسوس ہو رہا ہے تو اٹس اوکے، دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. اور یہاں تک پھر ٹو دی ایکسٹینڈ کہ وہ بچوں کو یہ بھی سکھاتے ہیں ٹین ایجرس کو کہ آپ اپنی باڈی کے خود مالک ہیں، اور اگر آپ اپنی جو کوئی سرجری بھی کروانا چاہ رہے ہیں، کوئی باڈی پارٹس کو چاپ کروانا چاہ رہے ہیں تو یو ہیو آل دا رائٹس، اور آپ کو اپنے پیرنٹس سے کنسنٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں. یہ بھی ان کو سکھا رہے ہیں کہ آپ کے پاس رائٹس اور ان کو لیگلی جو ہے پھر وہ رائٹس بھی دیے جا رہے ہیں، اس کا بھی پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. تو پیرنٹس اس معاملے میں بھی بہت پریشان ہیں، صرف مسلم فیملیز ہی نہیں، ایون یہ کرسچنز وغیرہ یہ بھی اس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو صحیح فیملی اورینٹیڈ جو ہے صحیح اس پہ اپنے جو بھی ان کے تھاٹس وغیرہ ہیں ان میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو اس چیز پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری شیطان کی سکھائی ہوئی چالیں، اس کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں، اور اس کی چالیں ہیں، اور اس کے ہتھ کنڈے، اس کے بنے ہوئے جال ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دو جینڈرز بنائے ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، دونوں کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے، مختلف جنس ہیں، ان کے فرائض مختلف ہیں، ان کا جو دائرہ کار ہے وہ مختلف ہے. مرد کو کچھ مقصد کے لیے پیدا کیا، عورت کو کسی اور کے لیے. لیکن آج آپ دیکھیں عورت کا جو مقام اللہ نے اس کو دیا تھا اس سے بھی ہٹا دیا گیا ہے، اس کو ہر جگہ لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور اس کو وہ جو ایک وہ ہے نا کہ مردوں کے ساتھ آ جاؤ، مردوں کے دائرہ کار میں عورت کو بھی دھسا دیا ہے، اور ہر طرح کے کام انہوں نے کہا کہ عورتوں کو بھی کرنے چاہیے، اور عورتوں کو بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، وہ بھی اس میں ایسی بہک گئی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ بس ہر چیز میں انہوں نے مردوں کی برابری کرنی ہے اور ان کے شانہ بشانہ آنا ہے تو شاید تب وہ کامیاب ہوں گی. اور اگر وہ نہیں کر رہی ہیں تو وہ تو ایک مظلوم طبقے سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اگر وہ مردوں والے کام نہیں کر رہی. اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ چیزیں انہوں نے سکھا دی ہیں کہ اب مرد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا، ان کو کیئر ٹیکر بنایا، ان کی ذمہ داری ڈالی تھی ان کے اوپر معاش کی، لیکن اب مردوں کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ معاش جو ہے اس میں اس کمانے میں عورت کو بھی برابر کا حصے دار ہونا چاہیے. اور اگر ڈوئل انکم نہیں ہے آج کے دور میں تو شاید وہ بہت ہی ان نیچرل چیز ہے. حالانکہ اٹس کوائٹ دی اپوزٹ، جو اللہ تعالیٰ نے معاش کی ذمہ داری مرد پہ ڈالی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے زبردستی بغیر وجہ کے عورت کو اس میں گھسیٹا ہے تو وہ فطرت کے خلاف. تو مردوں نے جو ہے وہ اپنے دائرہ کار میں عورتوں کو بھی شامل کر لیا اور اپنے دائرہ کار سے وہ خود بھی نکل گئے، اور بعض نے جو ہے وہ ظاہری تبدیلیاں کر لی. اب آپ اس میں دیکھیں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں نا، اس کو بھی ہم مزید تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں آگے کہ کس کس طریقے کی تبدیلیاں جو ہیں وہ انسان نے اپنی خلق میں کر لی ہیں. اب مرد اگر لمبے بال رکھ رہے ہیں، کانوں میں بالیاں پہن رہے ہیں، اب دیکھیں وہ دیکھ کی چیز کتنی بری لگتی ہے. یعنی کوئی بھی ایک نارمل فطرت پہ جو انسان ہوتا ہے نا اس کو نہیں اچھا لگتا کہ مرد نے زیور پہنے ہوئے ہیں، کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں، یا لمبے لمبے بال رکھے ہوئے کہ پیچھے سے دیکھ کے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. یا عورتیں جو ہے وہ بالکل ہی چھوٹے چھوٹے بال مردوں کی طرح رکھ لیں اور ان کی طرح بننے کی ان کی مشابہت اختیار کریں اور اس میں جو ہے وہ سمجھیں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے. تو خاص ظاہری تبدیلی ہے، حصی تبدیلی یا معنوی تبدیلی ہے، یعنی مقصد جو ہے اس جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے. سب اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اللہ کی خلق میں تبدیلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو فطرت کے خلاف جانے سے جو ہے نا فتنہ پیدا ہوتا ہے. اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ فطرت کے خلاف شیطان لے کے جاتا ہے. اللہ نے جس فطرت پہ انسان کو پیدا کیا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اللہ نے ہر چیز کو فطرت پہ پیدا کیا اور ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے نا. تو فطرت کے خلاف جب انسان جنگ کرتا ہے نا تو اس جنگ میں ناکامی اور تباہی انسان ہی کی ہوتی ہے، جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اس فتنے کی صورت.
پہلے تو صرف یہ ٹرانسجینڈرز والا تھا کہ بھئی وہ اس میں بھی وہ غلط بن کے اور وہ کر رہے ہوتے تھے, اکثر تو اس میں جھوٹ ہی ہوتا ہے, لبادے اڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور اب وہ جو دے دم کا کانسیپٹ آ گیا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اور پتہ نہیں اور کیا کیا اس میں کانسیپٹس, اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی ایسی چیزیں انہوں نے ڈال دی ہیں. اور ابھی اس دن بھی کسی نے ایک وہ میں دیکھ رہی تھی, شیئر کی ہوئی تھی کسی مدر نے, کہ بچوں گریڈ 1 to 4 کے بچوں کو جو انہوں نے ورک شیٹ یہاں پہ دیا, اس میں یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے لیے ہم کون سا پروناؤن یوز کریں, آپ کو ہی کہیں یا شی کہیں یا دم کہیں. دم والا بھی ایک پروناؤن بیچ میں آ گیا ہوا. دم والا یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کا جب دل کر رہا ہے تو آپ بوائیں, اور آپ کا آج دل کر رہا ہے گرل ہے تو آپ گرل ہیں. سو دس از کالڈ دے دم کا کانسیپٹ ہے. اور اس میں اتنی خرافات ہیں, پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. بس بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بہت زیادہ بچا کے اس فتنے سے رکھے, ہدایت پر رکھے. اور اس کا صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن سے خود بھی جڑیں, اپنے بچوں کو بھی جوڑیں, دعائیں کریں, لیکن یہ کہ پریکٹیکلی بھی ان سے بچیں. اگر مطلب ان اسکول سے آپ جیسے بھیجیں, آن لائن کرا لیں بچوں کو, دوسرے اسلامک اسکول میں بھیج سکتے ہیں, وہاں بھیجیں, کچھ تو ایفرٹ کریں نا جس طریقے سے بھی ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں خلق میں تبدیلی میں ویسے بھی یہ جو بہت ہی کامن ہے, یہ جو کاسمیٹک سرجری ہو رہی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو خلق میں تبدیلی ہے نا. فلاں کے پاس گئے, ناک تبدیل کرا لیا, اپنے ناک باریک کر لی, ہونٹ موٹے کر لیے, چیک بونس اپنی جو ہے وہ زیادہ انہینس کر لی, بریسٹ انہینسمنٹ کروا لی. مطلب یہ اتنا زیادہ کچھ شروع ہو گیا, کیا مرد کیا عورتیں, پہلے تو سیلیبریٹیز میں تھا, اب عام عورتوں میں بھی کرنا شروع کر دیے. یہ بھی خلق میں تبدیلی ہے نا, کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جیسا ناک بنایا یا جیسے ہونٹ بنایا, آپ کیوں اس کے اوپر خوش نہیں ہیں, اور کیوں اس کو تبدیل کرنا ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے نا, دیکھیں انسان خود پر اترانے لگ جاتا ہے. جو کرنے والا ہے وہ بھی کہتا ہے دیکھو کیا زبردست نوز جاب کی ہے میں نے, کیا زبردست میں نے اس کے چہرے کے فیچرز کر لیے. اور جو کرانے والا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے ہاں میں نے بڑا زبردست ڈیسیجن لیا, میں نے اپنا ہونٹ ایسے کرا دی, اپنا ناک ویسے کرا دی. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس میں پھر جو ایک تکلیف اور بعض دفعہ جو غلط بھی ہو جاتا ہے, وہ بھی آپ نے سٹوریز دیکھی ہوں گی کہ کیا سے کیا شکل بن جاتی ہے. تو انسان جو ہے نا وہ خود کو پھر خالق سمجھنے لگ جاتا ہے نا. تو شرک ہی ہے نا جو شیطان کر رہا ہے, کہ دیکھو میں نے اس کا ناک تبدیل کر دیا, میں نے اس کی یہ چیز کر دی. تو یہاں دیکھیں کہ کس طریقے سے انسان کو شیطان جو ہے وہ غلا لیتا ہے. اور اتنا زیادہ اب یہ کامن ہو گیا کہ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ مزے سے جا کے کاسمیٹک سرجری کروا لینا, یہ سب چیزیں بھی خلق میں تبدیلی کا ہی حصہ ہو جاتی ہیں. آئی نو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی سوالات آ رہے ہوں گے کہ فلاں چیز میں آتی ہے, یعنی میں تھوڑا اس کو بھی دیکھ لیتی ہوں, تھوڑا اس کو مزید ابھی ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. بہرحال یہ چیزیں اچھا. اس کے علاوہ اور پھر اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کا ایک تعلق جو رکھا ہے, اس کو جائز کرنے کا ایک طریقہ بھی بتا دیا. اس سے بھی لوگوں کو ہٹا دیا کہ یہ تو بڑی ذمہ داری ہو جائے گی, اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, تو بس آپس میں فرینڈ شپ کرو, فرینڈز بن کے رہو اور پارٹنرز بن کے رہو, اور اس طریقے سے سارے کام کرو. لیکن جو ہے وہ بس وہ نکاح نہیں کرنا کہ جائز طریقے کی طرف نہ جاؤ, کہ کہیں ظاہر ہے وہ چیز تمہارے لیے حلال نہ ہو جائے. شیطان نے یہ سکھا دیا, ظاہر ہے اس نے تو حرام کی طرف لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ مرد اور عورت کا جو ناجائز آپس میں تعلقات اور رشتے, اور پھر آپ دیکھیں معاشرے کے جو اثرات ہو رہے ہیں کس کس طریقے سے, وہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے, عورتوں کے اوپر خواہ کی ذمہ داریاں, اور پھر کتنا زیادہ اس کا بھی جو ایک فتنہ معاشرے میں شروع ہو گیا ہے زنا کا, اور اس سے کیسے برے اثرات ہو رہے ہیں. یہ تو چاہتا ہے شیطان, اور لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے, اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. مغربی معاشروں میں تو بالکل ہی نکاح کی کوئی قید نہیں رکھی گئی, اور ہمارے جو مسلم معاشروں میں تھی اس کو بھی اب آہستہ آہستہ لوگوں نے ختم کر دیا شیطان کے پیچھے. تو وہ احترام اور تقدس جو تھا ایک اس رشتے کا, اس کو بھی ختم کر دیا, اس کی اہمیت کو ختم کر دیا. اور پھر ایسی چیزیں لوگوں کو سجھا دی کہ لوگ اسی میں پڑھ کے رہ گئے, اس کو کرنا اتنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. تو یہ اب اس میں آپ دیکھیں جو مرد اور عورتوں کو کے لیے وہ جو سب سے بلا دیتی یعنی انفرٹائل کر دینا فور نو ریزن, ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی جان کو خطرہ ہے یا کوئی اس طریقے کی کوئی میڈیکل ریزن ہے, تو وہ تو اور بات ہے. لیکن وداؤٹ اینی ریزن یہ کرنا
رائٹ ہے, آپ کروا سکتے ہیں. یہ بھی شیطان کے سکھائے ہوئے طریقے ہیں, یہ بھی خلق میں تبدیلی ہے. اور پھر یہ ایون مفسرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ رہبانیت جو ہے یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ وہ اس دنیا کی نارمل زندگی گزارے, مرد اور عورت کا آپس میں ایک جائز تعلق ہو, اس کے ذریعے پھر آگے وہ اپنا خاندان بنائے. اور کوئی ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ان کو حرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن انسان اس فطرت کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور رہبانیت کی طرف چلا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مقصد میں تبدیلی بھی خلق میں تبدیلی آتی ہے. ایک تو ظاہری تبدیلیاں نا, حسی تبدیلیاں, لیکن مانوی تبدیلیاں بھی اسی میں آ جاتی ہیں. ایون جس طرح یہ گائے کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا کہ گوشت کھاؤ اور اس کا جو ہے وہ دودھ استعمال کرو, لوگ اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے لوگ اس کا وہ شراب, اس کے جو پیشاب وغیرہ اس کو بھی پیتے ہیں. اور اس طرح کا اللہ تعالیٰ معاف کرے. سورج و چاند کو پوجتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو نہیں ان کو تخلیق کیا, وہ ان کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی اسی میں آ جاتی. پھر اور بھی بہت سی اس کی تو ایگزامپلز ہیں. اب یہ جو ہمارے معاشرے میں وہ جو ایک شگولے کے وہ جو نہیں, وہ بچے جن کو جا کے ان کے سر پہ وہ ٹوپیاں سی پہنا دیتے ہیں. کیوں پہنا دیتے ہیں آپ؟ کیوں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں اور ان بیچاروں کو پھر وہاں پہ وہ طرح کا فقیر ہی بنا کے چھوڑ دیا جاتا ہے, اور کیا ان کی زندگیاں ہو جاتی ہیں. چائنا میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہوتی تھی نا, ان کا یہ ٹریڈیشن ہوتا تھا کہ بچیوں کو, لڑکیوں کو بچپن سے ہی جو ہے نا لوہے کے جوتے سے پہنا دیتے تاکہ ان کے پاؤں زیادہ بڑے نہ ہو, چھوٹے رہیں, اور وہ ان کی بیوٹی کی نشانی بن جاتی تھی. اور اس میں وہ اتنے ڈیفارمڈ ان کے ہو جاتے تھے پاؤں, بیچاریوں سے چلا بھی نہیں جاتا. کبھی اس کو دیکھ لیں گوگل کر کے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بالکل ایسے کھوکھٹ سا ہوا ہوتا ہے, ایسے کر کے پاؤں بالکل وہ شیپ چینج کی ہوئی. تو مطلب کیسے کیسے طریقوں سے شیطان جو ہے رول چھاپتا ہے اور کیسے کیسے غلط چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے نا. بلکہ چائنا میں تو اگر کسی نے بغیر پرمیشن کے کوئی بچے کی بھی برتھ کسی کے ہاں ہو گئی ہے تو اس کو بھی مروا دو, مار دو. یہ بھی سب کچھ بہت چل رہا ہے. اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں. یہاں پہ تو آپ مطلب کیا کیا ٹیٹوز وغیرہ کروا لینا اور یہ چیزیں. تو یہ سب کچھ ظاہر ہے شیطان کے طریقے ہیں, شیطان کی سچائی بھی غلط باتیں ہیں جن کی طرف وہ لے کے جاتا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ایسے مردوں کے لیے جو عورتوں کی طرح مشابہت اختیار کرتے ہیں, یا عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, پہ لعنت کی گئی ہے بہت کھلے الفاظ میں, صحیح حدیث ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ الرٹ ہو کے رہنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو جو ہے اس سے وارن کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کی تربیت پہ بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے تک اتنا یہ فتنہ نہیں تھا جو کہ اب بہت زیادہ بڑھ گیا, اور ہر چیز جو ہے اس کو جائز اور صحیح قرار دیا جا رہا ہے. اچھا, اس میں پھر جو کچھ جائز تبدیلیاں ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ بھی سوالات پہ ذہن میں آتی ہیں. کہ دیکھیں, اگر کوئی کسی چیز کو فطرت پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک علاج کے طور پہ, تو وہ خلق میں تبدیلی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ فرض کریں کسی کے اگر دان ٹیڑھے میڑھے ہیں, ٹھیک ہے, تو ٹیڑھے میڑھے دانت فطرت نہیں ہے. فطرت جو ہے وہ سیدھے دانت ہوگی. تو اس کے لیے اگر وہ کوئی بریسز لگوا رہا ہے یا ان کو ٹھیک کروا رہا ہے, یا بعض دفعہ بہت ایکسٹرا کوئی ٹیتھ گروتھ ہوئی ہوتی ہے تو اس کو سرجری کر کے نکال دیا جاتا ہے تاکہ بات, تو وہ چیز اس میں نہیں آتی. وہ ایک علاج ہے. کسی بھی چیز کو فطرت پر لانا جو ہے وہ غلط نہیں ہے, وہ کروایا جا سکتا ہے. اسی طرح جس طرح کچھ چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس جو ایک جو شرعی قوانین اور حدود ہے وہ ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلتے ہیں یا حدیث سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پودوں کی اگر کوئی پیوند کاری وغیرہ کی جا رہی ہے تو اس کی اجازت دی ہے, یا بعض جانوروں کے خصی کرنے کے جو ہے اجازت دی ہے ان کی افزائش نسل کے لیے, ان کے اچھا گوشت کے لیے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کی قربانی بھی کی ہے, تو وہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر کسی کا چہرہ یا جسم کے کوئی اعضاء جل جاتے ہیں, ان کی سرجری کرائی جاتی ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, وہ بھی علاج کرایا جا رہا ہے, فطرت پہ لایا جا رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس میں ظاہر ہے ہم عورتیں ہیں تو عورتوں کے سوالات بہت زیادہ آ جاتے ہیں کہ جی چہرے کے جو اپر لپ کے بال ہیں یا آئیبروز کے بال ہیں یا فیشل ہیئرز وغیرہ ہیں, تو ان کے بارے میں ہم کیا کریں. تو دیکھیں اس کے بارے میں بھی یہ ہے, اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے نا کہ چہرے کے بال اتارنے والیاں اور گدوانے والیاں, اور ایک بالوں کا وہ جوڑا جیسا بنانا, اس طرح کی مختلف حدیث میں مختلف الفاظ, اس پہ بھی لعنت کی گئی ہے. تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ
ایک تو یہ ہوتا تھا عرب میں اس زمانے میں کہ وہ اپنے یہ آئیبروز اس میں دانتوں کو گھسوا کر ان میں وہ کیپ کروانے والی ہے، یہ بھی آتا ہے اس میں حدیث کے الفاظ میں. وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک تو وہ آئیبروز بالکل ایسے جیسا ریموو کر کے پھر اس پہ ٹیٹو کروا لیتی تھی، اور ان میں ایک یہ ہوتا تھا کہ دانتوں کو گھسا کے ان میں کچھ اس طریقے سے گیپ کرتے تھے اور ان میں خوبصورتی سمجھی جاتی تھی. اور ویسے بھی ٹیٹوز وغیرہ جس طرح آج کل ہو رہا ہے یہ بھی سب غلط ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو دیکھیں عورتوں کی اگر فیشل ہیئرز ہیں تو وہ فطرت سے ہٹ کے چیز ہے نا. اگر کسی کے اس طرح مطلب چن پہ یا ویسے چیکس پہ یا اپر لپ پہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس میں نہیں آتی، یہ مطلب خلق میں تبدیلی نہیں ہے. ان کو ہٹانا بالکل جائز ہے، بلکہ ہٹانا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جس طرح آئی بروز اگر کسی کی بہت زیادہ بشی ہے اور وہ اس کو ٹھیک کرا رہی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آئی بروز آپ اپنی تھوڑی بہت جو ہے یعنی جس طرح ہوتا ہے نا جیسے بیچ میں آ رہے ہیں بال یا بہت زیادہ وہ موٹی اس طریقے سے ہوئی ہے، لیکن ان کی شیپ چینج کرا کے جیسا بہت زیادہ باریک یا بہت زیادہ وہ ایسے کمان والی بنا دینا کہ اس سے دم چہرے کی لک ہی بدل جاتی ہے اور جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی ضرورت کے تحت فطرت کے تحت جتنا بس آپ اپنے چہرے کو کر رہے ہیں کہ آپ کی وہ شکل نہ تبدیل ہو. لیکن ہاں اگر کوئی جیسا مردوں سے مشابہت ہے یہی تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے پہ آپ کے بلکہ یہ جو اپر لپ کے بال ہیں یہ تو کلینلینس میں نہیں آتے، گندگی میں آتے ہیں. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے مونچھیں اور داڑھی یہ چیزیں ان کے چہرے پہ رکھی ہیں. ہاں بلکہ اس کے بارے میں یہ علماء کہتے ہیں کہ مرد جو اپنے جو شیو کراتے ہیں وہ بھی خلق میں تبدیلی ہے، کیونکہ مردوں کی خلق میں بال چہرے کے ہیں مونچھیں بھی اور داڑھی بھی، تو اگر وہ اس کو ہٹاتے ہیں تو وہ خلق سے ہٹنے والی بات ہے. کیونکہ لوگ اسی میں پڑے رہتے ہیں نا کہ داڑھی سنت ہے یا نہیں ہے، اسلام میں ہے یا نہیں ہے. وہ سنت ہی اس کے چکروں میں تو رہتے ہیں، لیکن اس آیت کے اوپر یہ اس بات پہ رکھ کے پڑے نا وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو مردوں کی تو تخلیق ان کی خلق میں چہرے کے بال ہیں ہی ہیں. ٹھیک ہے، یا اور جو بھی چیزیں مرد کرتے ہیں ہوتا ہے نا عورتوں جیسے ہیئر اسٹائل بنا لی، عورتوں جیسے لباس بھی اب مردوں نے پہننے شروع کر دی ہیں ریشمی اور اتنے زیادہ کڑھائی والے، یا ایک وہ جو ایک ہے نا وہ عورتوں کی طرح لٹکے جھٹکے دے کے بات کرنا، اور وہ جو ایک کانسیپٹ وہ بھی ہو گیا ہے. تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا جیسا عورتوں کے حوالے سے بھی میں کہہ رہی تھی کہ جائز حدود میں رہتے ہوئے اگر وہ اپنے چہرے پہ کچھ کلینینس کرتی ہیں، یا ایون اگر کوئی تھوڑا بہت میک اپ یا بناؤ سنگھار کرتی ہیں شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، پردے کا خیال رکھتے ہوئے، تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور عورت جو ہے اس کو ہر عورت کی کوئی خواہش ہوتی ہے نا، لیکن اس لیے میں نے کہا نا کہ آپ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اور آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ آپ نے غلط کسی کو جو ہے وہ دکھانا ہے یا کرانا ہے، اور اپنے پردے کا دھیان رکھتے ہیں. مطلب عورتوں میں رہتے ہوئے بالکل بناؤ سنگھار بھی کر سکتی ہیں، خوبصورت لگ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا کلین کر سکتی ہیں. غیر ضروری اوور ہونا، آرٹیفیشل بہت زیادہ بن جانا، میک اپ اس طرح کا کر لینا، اس میں جو ہے اعتراض ہے. باقی حدود کے اندر رہتے ہوئے جس میں وقت بھی برباد نہ ہو، جس میں ریاکاری بھی نہ آئے، جس میں تکبر نہ ہو، اس طرح کی چیزیں جو ہیں جائز حدود کے اندر ہو جائیں جائز ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا ایک اور حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے کہ 5 چیزیں جو ہیں وہ کرنا فطرت ہے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں 5 چیزیں جو ہیں اس میں ایک تو ناخن کاٹنا، کیونکہ ناخن ویسے تو فطرتاً بڑھتے ہیں نا، لیکن اس کو کاٹنا جو ہے وہ فطرت ہے. ٹھیک ہے، ان کو آپ ایسے بڑھنے نہیں دے سکتے، بلکہ ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 40 ڈیز کے اندر اندر کٹ کر لینے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. پھر ختنہ کرانا، یعنی لڑکوں کا بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ ویسے تو ان کی جو ہے ظاہر ہے وہ ایک خلق یہی ہے، لیکن اس کو ختنہ کرانا جو ہے، اس چیز کو کاٹنا جو ہے وہ فطرت پہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال صاف کرنا، کیونکہ یہ بھی ظاہر ہے پھر ان میں گندگی ہو جاتی ہے اور اسمیل ہوتی ہے اور پھر انسان کی ظاہر ہے وہ کلینینس نہیں رہتی، تو یہ صاف کرنا. اور مونچھیں کشوانا مردوں کے لیے، یعنی وہ بہت زیادہ بڑی ہوئی اور رف اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں یہ خلق میں تبدیلی میں نہیں آتی.
اس حدیث سے یہ گائیڈنس ملتی ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو فطرت پر ہیں. آپ کو کہ نیلز میرے بڑے ہیں تو بڑھتے رہے کہ یہ تو فطرت ہے, تو ایسے نہیں ہے. یہ داڑھی بڑھتی جا رہی ہے تو بڑھتی رہے, نہیں. اس کو خط بنانا یا اس کو اچھے طریقے سے, کہ ایک یہ بھی تو ہے نا کہ کلین اور نیٹ لک آنی چاہیے. گندا مندہ شیبی تو نہیں ہو سکتا ایک مسلمان یا مومن جو ہے. تو یہ چیزیں اس میں نہیں آتی. اور آپ کا ہو گیا. اچھا, بال ڈائی کرنے کے بارے میں بھی سوالات آتے ہیں. تو گرے بال ہو رہے ہیں, آپ ان کو بالکل ڈائی کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا ہیئر ڈائی یوز کرنے سے منع کیا ہے, وہ نہ کریں. اس میں کچھ اور مکس کر کے اس کو کریں تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی کسی کو دھوکہ دینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں کوئی گنجا ہے اس نے بال لگوا لیے, مصنوعی بال, کسی کو دھوکہ دینے کے لیے, یا کالے کر لیے اپنے آپ کو ینگ دکھانے کے لیے. سب رشتہ وغیرہ کے معاملات میں ہو جاتا ہے. یہ چیز جو ہے وہ زیادہ غلط ہے. ویسے اپنے اگر کوئی ڈائی کر رہا ہے اپنے نارمل ہیئر کا جو کلر ہے اس کے مطابق, اب آپ وہ نہ کریں کہ آپ بالکل ہی دوسروں کی طرح بننے کی کوشش کریں. چلیے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. آگے اس میں تو بہت زیادہ وہ بات چلتی جاتی ہے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بھی شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شیطان کو دوست بنانے والی ہی باتیں ہیں نا, کہ ہر غلط طرف چلے جانا. دوست جو ہوتا ہے, آپ کون آپ کا دوست ہوتا ہے؟ آپ اس کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا ہے, آپ اس کی باتیں مانتے ہیں, آپ کو اس کی باتیں پسند ہوتی ہیں, آپ اس کی جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. جو وہ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ اس کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں دوست سوچ سمجھ کے سلیکٹ کرنے چاہیے. تو جو شیطان کے پیچھے چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنا ولی بنا لیا ہے, وہ اس کی باتیں مان رہا ہے, اس کے پیچھے چل رہا ہے. تو ایسے شخص نے تو خسارہ اٹھایا, واضح خسارہ ہے, اور ایسا ابدی خسارہ ہے کہ اس کی پھر تلافی بھی ممکن نہیں ہے جب تک انسان توبہ کر کے اس سے ہٹ نہ جائے. اگر اسی پہ چلتا چلتا وہ اس دنیا سے چلا گیا تو بس وہ تو خسارہ, یا آخرت کا خسارہ تو پھر ایسا ہے کہ اس کی تو کوئی تلافی ہی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہی بات ہے کہ انسان بہک جاتا ہے نا, نہیں سمجھ آتا. اچھا چلیں, ابھی اس میں ابھی آگے جو اور ایک آیت ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے. ہمارا یہ ابھی ٹاپک تھوڑا سا اور کنٹینیو ہے, دیکھیں گے اس کو کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی اس کو اتنا ہی رکھتے, ٹائم ہمارا کافی اوپر ہو گیا, لیکن اس کی نا تلاوت سن لیتے. پلیز تلاوت آن کر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في